نہیں تو وہ پھر کیا، اور وہ کیا کہیں، وہ آپ اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں تو کیا وہ ہماری جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے یہی کہنا ہے. اختلاف میں بیٹھنے کا بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بھرم رکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کے پاس اور کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے جی کہ جتنا کمفرٹیبل جی موجودہ پرائم منسٹر ہے، شاید پچھلے 78 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر اتنا کمفرٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا. بالکل صحیح ہے، بالکل یہ نظر اور جتنی کوآپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کو ہے، جتنی سپورٹ ہے، میرا خیال ہے کہ کبھی اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک مرتبہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کو بطور وزیر اعظم، بطور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے، اگر اتنی حمایت ہمیں حاصل ہوتی تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لے کے چلے جاتے یا پاکستان کو کوئی ترقی میں کتنا اضافہ کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک وقت کی ہوئی بات ہوتی ہے. اس وقت وہی سپورٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میسر ہے. میٹنگز میں آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کہیں اور اس بات کو جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے پلٹا جائے. لیکن وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کا بے پناہ احترام کرتے ہیں اور ان کی کوئی بھی رائے ہو جو کہ بڑی صائب رائے ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر، تو وہ بھی اس کا پورا احترام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا تو یعنی کہ پھر آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ شہباز شریف صاحب حقیقی معنوں میں ونڈرفل بوائے ہیں اور ونڈر بوائے کوئی نہیں پھر آ رہا. اور نہیں، یہ تو دیکھیں میڈیا کو بھی تو کوئی نہ کوئی موضوع ملنا چاہیے نا، ورنہ تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ خاموشی ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ونڈر بوائے کی بات نکل آئی، کبھی کوئی انڈیا کی طرف سے آ گئی، کبھی کوئی افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. کو گلشن کے کاروبار کو چلانے کے لیے بھی آخر 15-20 جو ہے وہ ٹاک شوز ہونے ہوتے ہیں روز. بالکل. تو اس میں اگر کوئی مواد ڈسکس ہونے والا نہ ہو تو بڑی مشکل ہو جایا کرے. بالکل. تو اس لیے جتنے بھی آپ وی لاگ سنتے ہیں تو ہر وی لاگ میں کوئی نہ کوئی خبر تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بالکل اتنی خبریں تو ہوتی نہیں ہیں، اس لیے خبر جو ہے وہ گھڑی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے مطابق کام آگے چلتا ہے. نہیں، میں اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو بات کی تھی پھر انہوں نے اس کی بعد میں وضاحت بھی کی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر منصور علی خان صاحب کے ساتھ. اچھا میں رحان صاحب ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے مجھے وہاں نوڈیرو اس مرتبہ وہ بھی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ پھر سکھر ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے رہے تو میں نے یہ پوزیشن ان کے سامنے بھی رکھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آخر گلشن کا کاروبار بھی تو چلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. رحان صاحب ایک بات، یہ جو ابھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، مطلب آپ دیکھیں ہر منگل کا روز ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں جیل کے باہر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا سیشن ہوتا ہے، مطلب وہ قرآن خوانی بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ ان کی آزادی کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہی سب کچھ ہے جو چل رہا ہے. کیا یہ بات، کیونکہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی جو اچکزئی صاحب کا سارا وہ معاملہ ہے، ان کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے پہلے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے گارنٹی دیں کہ اگر یہ ملاقات 8 فروری کے احتجاج کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یعنی مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں پہلے گارنٹی دیں. وہ کیسے، کہاں سے اچکزئی صاحب گارنٹی دیں؟ اچکزئی صاحب تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہوگا اور اتنا دباؤ بڑھے گا کہ آپ سب گھر چلے جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں سائیڈز کو یہ چیز جو ہے نا یہ وارے میں ہے. ان کو بھی ہر منگل کو ایک جو ہے وہ بیانیہ چاہیے. اچھا.
ایک خبر چاہیے جو شام کو ڈسکس ہو اور اس کے اوپر بات ہو، تو اس کے لیے وہ بھی ان کے لیے ایک پولیٹیکل ایونٹ ہے، اور اگر وہ ان کو نہ روکا جائے تو ان کے لیے بھی یہ بڑی مشکل ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے وہ خبر بنائی جائے. پھر وہ اندر سے ملاقات کر کے واپس آ کے پھر وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ان کو کرنی پڑے گی جس سے جو ہے وہ خبر بنے، اور جس سے پھر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ چلے. اور دوسری طرف ہمیں بھی بارے میں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملاقات ہوگی تو پھر جو چیز ہم روکنا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، تو اس سمت جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس بات کے اوپر راضی ہیں. ہم ملاقات نہ کروا کے راضی ہیں، وہ نہ کر کے راضی ہیں. ورنہ اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہو تو یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ملاقات جو ہے وہ جس طرح سے ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ کیا ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں تو ملاقات صبح ہی ہو جائے گی. رانا صاحب، ویسے مجھے آج آپ کی گفتگو سے یہ ایک اندازہ ہو رہا ہے، اور میرا کیونکہ بڑا عرصے سے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کہ جتنے کمفرٹیبل آج آپ ہیں اور لگ بھی رہے ہیں کہ آپ نے مطلب بڑے مشکل حالات، آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے، مثانے ماڈل ٹاؤن، کبھی عمران خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، کبھی قادری صاحب آ رہے ہیں، کبھی انقلاب آ رہا ہے، اور بڑے اضطرابی کیفیت میں بھی حکومتیں مبتلا ہوئی. جتنے کمفرٹیبل مجھے آج آپ نظر آ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ پھر یہ ہے کہ جو انسیٹلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے ماضی میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ آج نہیں ہے. اس کی بنیادی یہی وجہ ہے کہ آج آپ اسی لیے کمفرٹیبل ہیں. نہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم یعنی مجھے تو تقریباً کوئی یعنی 34-35 سال ہو گئے ہیں پی ایم ایل این میں، اور ایک پوری زندگی کا یعنی یہی اتنا ہی وقت ہوتا ہے نا انسان کے پاس کالج یونیورسٹی سے نکل کے. تو معاملہ یہ ہے کہ 97 میں 2/3 میجورٹی ہم لے کے آئے تھے، اور 1.25 سال میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ایک دن کو دیکھ لیں. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، اگر ایک دن بھی آپ کہیں نا کہ سکون کا گزرا ہو، تو مجھے تو کوئی ایسا دن یاد نہیں ہے. اور میاں صاحبان بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے یہ ہوا. اور اس کے بعد آپ 2013 لے لیں. 2013 میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کی صورتحال تو ایسی ہی ہوتی ہے، اور یہ صورتحال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. ہم نے بیٹھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے رولز آف گیم جو ہے وہ طے کرنے ہیں. تو 2013 سے لے کے 18 تک آپ ایک مہینہ